ایک بادشاہ ہرن کے تعاقب میں بہت دور نکل گیا۔ ہرن تیر کھا کر گھنے جنگل میں غائب ہو۔ بادشاہ اپنی ضد کی وجہ سے چاہتا تھا کہ تیر خوردہ زخمی ہرن کا شکار ضرور کرے گا۔ وہاں پر ایک درویش درخت کے سائے میں مصروف عبادت تھا۔ بادشاہ گھوڑے سے اترا اور درویش کی خدمت میں پہنچ کر پوچھا، کیوں بابا صاحب، ادھر کوئی ہرن تو نہیں آیا؟ درویش نے سوچا، اگر ہرن کا پتہ بتا دوں تو ہرن کی جان جاتی رہے گی، اگر یہ کہوں کہ میں نے ہرن کو نہیں دیکھا تو ہاں کا جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ درویش نے سوچا کہ کس طرح ہرن کی جان بچائی جائے، بادشاہ کو ہرن کے شکار سے باز بھی رکھا جائے۔ تھوڑی دیر سوچ کر درویش نے کہا، بادشاہ سلامت، دیکھنا آنکھ کا کام ہے لیکن وہ بول نہیں سکتی، اور بولنا زبان کا کام ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتی۔ آنکھوں نے ہرن کو دیکھا ہے لیکن وہ کیسے بتا سکتی ہے؟ بتانا تو زبان کا کام ہے مگر زبان نے دیکھا نہیں، لہٰذا وہ کیسے بتا سکتی ہے جبکہ اس نے اسے دیکھا نہیں ہے۔ بادشاہ درویش کا جواب سن کر لاجواب ہو گیا اور آئندہ شکار کھیلنے سے توبہ کر لی، اور درویش کے اس نکتہ کی وجہ سے، اس پوائنٹ کی وجہ سے ہرن کی جان بچ گئی۔ ایران کے بادشاہ کا ولی عہد کریم خان مقدمات کا فیصلہ کرتے کرتے بہت تھک گیا۔ جب وہ اٹھنے لگا تو ایک شخص نے فریاد کی کہ میرا مال چوری ہو گیا ہے، انصاف فرمایا جائے۔ کریم خان نے کہا، جب مال چرایا جا رہا تھا تو اس وقت تم کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا، میں سو رہا تھا۔ کریم خان نے کہا، تو کیوں سو رہا تھا؟ اس نے کہا، میں اس غلطی میں رہا کہ تو جاگ رہا ہے، یعنی کوتوال جو ہے یا شہر کا جو افیسر ہے وہ جاگ رہا ہے، یعنی حفاظت رعایا کا مکمل انتظام ہوگا۔ کریم خان اس برمحل حاضر جوابی سے خوش ہو کر اس کے مال کی قیمت ادا کرنے کا حکم دیا۔ کوتوال سے کہا کہ چور سے مال برآمد کر کے اس کو سزا دی جائے، یہ تمہارا کام ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ ایک شخص نے آپ کے کلام میں کئی غلطیاں نکالی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا، میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرا کلام کلام مجید ہے جس میں کوئی غلطی نہیں؟ علامہ موصوف کو جب سر کا خطاب دیا گیا تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ جب آرڈر آیا تو انہوں نے اس خطاب کو قبول کرنے سے انکار کیا اور یہ شرط رکھی کہ ان کے استاد مولانا میر حسن کو بھی شمس العلماء کے خطاب سے سرفراز فرمایا جائے۔ یہ مولانا کی سب سے بڑی تصنیف محفوظ ہوں، چنانچہ اس شرط کو پورا کیا گیا۔ 55 میں استاد نے املا کی غلطی میں علامہ اقبال کی غلطی جب نکالی، کیونکہ علامہ اقبال نے غلط کو تے سے لکھا تھا، توئیں کی بجائے تے سے لکھا تھا۔ استاد نے کہا غلط کا لفظ توئیں سے لکھا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا غلط کو غلط ہی لکھنا چاہیے۔